بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی آپ کو اور پوری امت کو سلامت رکھے۔ سامعین محترم، خلیفہ سوم، خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے معزز خاندان سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد عفان کو لوگ، اس قبیلے کے لوگ، اس علاقے کے لوگ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کی اس علاقے میں بڑی عزت تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اگر شجرہ نسب کو دیکھا جائے تو آپ کا شجرہ نسب چوتھی پشت میں جا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المناف تک مل جاتا ہے، یعنی دونوں خاندان ایک ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب یہاں ملتا ہے، ایک خاندان ہو جاتا ہے۔ اور سامعین محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نانی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ سامعین محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک عثمان، اور آپ کا لقب ذو النورین، آپ کا لقب جامع القرآن، آپ کا لقب کامل حیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ سخاوت میں، سیرت میں، کردار میں، حلم میں، بردباری میں بڑے ہی مشہور تھے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے بے شمار فضائل و کمالات عطا فرمائے ہیں، جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے۔ سامعین محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھنے والوں میں السابقون الاولون کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں، اور جناب والا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام کو قبول کیا۔ طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے چوتھے نمبر پر کلمہ پڑھا، اسلام کے اندر آپ داخل ہو گئے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، آپ اسلام لے آئے، تو آپ کے خاندان کے لوگ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا حکم بن ابی العباس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں میں، آپ کے ہاتھوں میں لوہے کی زنجیروں سے آپ کو جکڑ دیا، اور سارا دن آپ کو تپتی زمین پر، ریت پر سارا دن دھوپ میں رکھا جاتا، ایک علیحدہ مکان میں قید کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی تکالیف دی گئی، اور مطالبہ صرف ایک ہی تھا۔ آپ کا چچا آپ سے کہتا تھا کہ اے عثمان، تم اس نئے مذہب کو، اس اسلام کو چھوڑ دو تو میں تمہیں انعام بھی دوں گا، تمہیں علاقے کی، قبیلے کی سرداری بھی مل جائے گی، تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا، تمہیں سردار تسلیم کر لیا جائے گا، تمہیں مانا جائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر قربان جاؤں، آپ نے ایسا حسین جواب ارشاد فرمایا اے چچا، میں ساری دنیا کی دولت کو، ان مرتبوں کو، ان عہدوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں، ٹھوکر مارتا ہوں۔ میں نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو کلمہ پڑھا ہے، جو دین میں نے قبول کیا ہے، اس دین کی خاطر میں جان تو دے سکتا ہوں، پر آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ! یہ تھا صحابہ کرام کا جذبہ محبت کہ کیا چیز تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے چوتھے نمبر پر کلمہ پڑھا، ابھی تک اسلام کو دیکھا نہیں، پوری طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا نہیں، ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین ہے اس کو مکمل سمجھا نہیں، قرآن کی تلاوت مکمل سمجھے نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عثمان غنی اتنی تکلیف، اتنی اذیت برداشت کر رہے ہیں، لیکن اسلام نہیں چھوڑ رہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں چھوڑ رہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ سامعین محترم، اس حضرت عثمان غنی نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بے مثال دیکھ لیا تھا، آپ کا جمال، آپ کا حسن کمال دیکھ لیا تھا
کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے کو رخ والضحیٰ کو ایسا حسین بنایا کہ جو ایک بار میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رخ زیبا رخ والضحیٰ دیکھ لیتا ہے پھر آپ کا دیوانہ ہی بن جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن جمال دیکھا، آپ کی لبہائے مبارک سے آپ جب گفتگو فرماتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکلتا تھا، نور کی کرنیں آتی تھی، آپ کے لبوں میں سے پھول جھڑتے تھے، آپ کی گفتگو اتنی شیریں، اتنی دل انداز، اتنی میٹھی تھی کہ جب بھی کوئی سنتا تو دل پر اثر کر جاتی۔ آپ کی چشمان مبارک اتنی حسین تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک کو کوئی دیکھنے کی تاب نہ رکھتا۔ آپ کا رخ والضحیٰ اتنی حسین تھا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے محبوب کے حسن کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے قسمیں اٹھا اٹھا کر فرماتا ہے۔ کبھی فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، آپ اے محبوب آپ کا چہرہ بڑا حسین ہے، آپ کی زلفیں بڑی حسین ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ سب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال، آپ کی گفتگو اتنی میٹھی کا کمال تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے دیوانے ہو گئے، جان دینے کو تو تیار ہو گئے، لیکن حضور سے بے وفائی کرنا ہرگز قبول نہ کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان صحابہ کرام جیسی سچی عقیدت محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔